اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس، اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی، اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے، آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے، پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے، چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا، اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ، ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں، تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے، یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کون کون سی۔ نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ جی اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھی جی کہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں، ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے، اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں۔ رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی کمیونٹی میں، اس کے علاوہ اور بے شمار خدمات ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں اسٹوڈیو میں، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے، یہاں سے شروع کریں گے کہ دل کی اکثر ٹرم استعمال ہوتا ہے کہ یہ دل کی بیماری، تو میں آپ سے یہاں پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب کہ دل کی بیماری کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں، کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں دل کی بیماری، جس میں انجائنا، انسٹیبل انجائنا، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کون کون سی ٹائپس ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دل کی بیماریاں جو اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی کہ ہارٹ اٹیک جو ہے نا وہ دل کی بیماری ہے۔ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے وہ جو کورونری ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کورونری ڈیزیز، اگر آپ کی کورونری آرٹری جو کہ شریانے ہیں جو دل کو بلڈ سپلائی کرتے ہیں، اگر ان میں تنگی ہو تو انسان کو انجائنا ہوتا ہے، یعنی کہ چلنے پھرنے سے یا ایکسرسائز سے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انجائنا۔ یہ ہے جب شریانے تنگ ہوں۔ اگر ایک شریان خدا نہ خواستہ بالکل بند ہو جائے تو اس میں پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کی علامات یوزلی ہوتی ہیں کہ بہت سیویئر پین ہوتا ہے، بہت کرشنگ ٹائپ کا پین ہوتا ہے، ساتھ میں سویٹنگ ہوگی، ساتھ میں ایسے لگے گا جیسے غنودگی آنے والی ہے یا بے ہوش ہونے والے ہیں، تو وہ ایکیوٹ ہارٹ اٹیک، دیٹ از میڈیکل ایمرجنسی۔ اگر اس طرح کا خدا نہ خواستہ ہو درد تو پھر تو فوراً 999 ڈال کر کے امیجیٹلی آپ کو اسپتال پہنچنا چاہیے۔ تو یہ تو مین اکثر چیزیں ہیں نا، لوگوں کو پریشانی اس میں ہوتی ہے۔ باقی جو عام بیماریاں دل میں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے ہارٹ فیلیور۔ ہارٹ فیلیور کا مطلب یہ ہے کہ دل کا پمپنگ ایکشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں کورونری ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے ایک وجہ، اس میں ہائی بلڈ پریشر وجہ ہو سکتی ہے، اس میں دل کے مسل کی بیماری وجہ ہو سکتی ہے، اس میں دل کے جو اندر ہماری 4 والوز ہوتے ہیں اگر ان میں پرابلم ہو کسی وجہ سے اور وہ بہت عرصے تک پرابلم رہے تو اس کی وجہ سے پھر دل کمزور ہو جاتا ہے اور انسان ہارٹ فیلیور میں جا سکتا ہے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کی اکثر علامات یوزلی نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ دل کو خراب کرتا رہتا ہے، وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ تو یہ مین جو کامن چیزیں یہی ہیں کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جس میں انجائنا اور ہارٹ اٹیکس ہیں، والوولر ہارٹ ڈیزیز جن میں مختلف والو میں پرابلم ہوتے ہیں، ہارٹ فیلیور جو ان کے وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ہائپر ٹینشن ہے نا، اور پھر جو ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ مسل ڈیزیز جو ہے نا جس کو کارڈیومایوپیتھیز کہتے ہیں، دیٹس ادر مین گروپ۔ ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو پروگرام ہے، اب ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ کھل چکی ہیں۔ دل کی بیماری سے متعلق آپ کو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں، اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی اسپیشلٹی خاص طور سے ماہر امراض قلب ہیں، اور دل کی بیماری ہارٹ اٹیک کے علاوہ، انجائنا کے علاوہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کارڈیومایوپیتھی ہے، یا آپ کو جو ہارٹ کی جو والوز ہوتے ہیں، جو ہارٹ کے جو خانے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں جو چیمبر جن کو ویلو کہتے ہیں، اگر اس کی کوئی بیماری ہے، کسی کو ریسنٹلی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا آپ کی فیملی میں کسی کو ہارٹ فیلور ہوا ہے ہارٹ کے بعد، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہارٹ فیلور کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں، تو یہ سنہری موقع ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹیلی فون کال ملائیں، اور ضرور ہم آپ کا
سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب سے لیں گے، اور ٹیلی فون لائن سب ہماری کھل چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب آگے چلیں گے، تھوڑا سا بات یہاں سے شروع کریں گے کہ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں اس کے رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ میں اس پہ رسک فیکٹر پہ جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ایک جو اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایریدمیاز، یعنی کہ دل کی دھڑکن یا بہت تیز ہو یا ارریگولر ہو، دیٹس اندر پرابلم جس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ایز ریگارڈس کہ دل کی بیماریوں کی وجہ کیا ہے تو وہ تو ہر ایک بیماری کو علیحدہ علیحدہ لینا پڑے گا۔ جی جی جی، اس سے جو امپورٹنٹ ہے، جو کامن چیز ہے وہ ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، جو کورونری ہارٹ ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے یا انجائنا ہوگا یا ہوگا ہارٹ اٹیک، یا ان دونوں میں سے بڑھ کے آگے ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے۔ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے مینلی 4 رسک فیکٹرز ہیں، میجر رسک فیکٹر جو ہے نا وہ 4 ہیں۔ ایک ان میں سے ہائی بلڈ پریشر ہے، ایک ہائی کولیسٹرول ہے، ایک اسموکنگ ہے، اور ایک اگر فیملی ہسٹری جو آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو جیسے آپ کے والدین یا بہن بھائیوں میں سے اگر کسی کو 60 سال سے کی کم عمر میں ہارٹ اٹیک ہوا ہو تو وہ آپ کے لیے بھی ایک میجر رسک فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ اور جو رسک فیکٹر ہوتے ہیں وہ ڈائبٹیز ہے، وہ اوبیسٹی ہے یعنی کہ وزن بہت زیادہ ہونا، وہ لیک آف ایکسرسائز ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ہمارے اپنے لوگوں میں خاص کر ایشین لوگوں میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ ان کی لیک آف ایکسرسائز بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ریگولر ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ اسموکنگ ابھی تک کافی چل رہی ہے، اسموکنگ کی وجہ سے اسموکنگ میجر رسک فیکٹر ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈائٹ پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا کولیسٹرول نارمل ہے یا زیادہ ہے تو کتنا زیادہ ہے، اور ہمارے کھانوں میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بہت زیادہ روغنی کھانے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان میں فیٹ ہوتا ہے، ان میں جو ہیلدی ڈائٹ اس چیز میں امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے کہا ہائی بلڈ پریشر کی، دیٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر بہت عرصے تک، کئی سالوں تک، 10-20 سال تک آپ کو اگر ماڈریٹ ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہوں گے، لیکن وہ اندر ہی اندر سے دل کو خراب کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے دل کی بیماری آپ کی یعنی کہ ہارٹ اٹیک زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہارٹ فیلیور زیادہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے اسٹروکس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ سے ہارٹ ردم ہو سکتے ہیں، اینڈ فائنلی اس کی وجہ سے کڈنیز کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر اگر آپ کا پرسسٹنٹلی ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہائی بلڈ پریشر انیشیلی کوئی سمٹم نہیں دیتا تو اس لیے لوگ پھر میڈیسنز کے ساتھ کمپلائی بھی نہیں کرتے۔ ہاں اکثر کہتے ہیں سائلنٹ کلر، ہائی بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے۔ بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں، وہ سائلنٹ کلر اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو بہت عرصے تک جب تک اینڈ سٹیج پہ نہ پہنچ جائے، جب تک آپ کو ہارٹ فیلیور یا کڈنی فیلیور یا اسٹروک نہ ہو جائے آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو معلوم بھی تھا پہلے سے تو آپ دوا نہیں کھا رہے ہوتے۔ تو نان کمپلائنس امپورٹنٹ جو ہے نا وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کو یہاں ریمائنڈ کراتا چلوں کہ ہم آپ کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ فوراً ٹیلی فون کال ملائیے، ہماری ٹیلی فون لائن کھلی ہوئی ہیں۔ آج ہم جنرل ہارٹ ڈیزیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، نہ کہ صرف ہارٹ اٹیک اور انجائنا، اس کے علاوہ دل کی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ دل کی بے شمار بیماری ہوتی ہیں، کسی بھی دل کی بیماری سے متعلق کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو ضرور ٹیلی فون ملائیں۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یہاں پوچھوں گا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے معلومات کے لیے، آپ نے ابھی شروع میں روشنی ڈالی تھی کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا تھا کہ فوری طور پہ اگر آپ کو چیسٹ پین ہو رہا ہے اور نوزیا وومیٹنگ ہے تو فوری طور پہ آپ ان کو جو ہے ایمبولینس بلا کر کے ہاسپٹل لے جائیں۔ تو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ پوچھوں گا کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ہماری ناظرین کو اچھا ایک کالر آ چکی ہے، ڈاکٹر صاحب کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، Can I throw me for the doctor, please? yes, you are on call. You live. What's your question, sister? Can you turn down your volume for me, please, so we can hear you better? Hello? Yes, we can hear you. Go ahead. Pardon? We can hear you. You are live with it in Live Health Show. You can ask your question, please. Hello? Yes, Yeah. madam, can you ask your question, please? آپ اپنے ٹی وی کا Yes, والیوم sir, please. اوکے، ٹی وی کا والیوم لاؤڈ کیا ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ پوچھوں گا اپنے ناظرین کی امپورٹنس کے لیے کہ
جب یہ ہاسپٹل جب کسی کو چیسٹ پین ہو رہا ہے تو آپ بہت سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے گیس کا ہو رہی تکلیف ہو رہی یہ ہو رہی، اس کی تھوڑی امپورٹنس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ دل کے جو ہارٹ اٹیک ہونے کے سمٹمس ہو رہے ہیں کتنی جلدی ان کو ایکٹ کرنا چاہیے، اور جب وہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ جیسے میں عرض کر رہا تھا پہلے کہ ہارٹ اٹیک کا جو ہے نا پین بہت سیویئر ہوتا ہے، وہ کرشنگ ٹائپ کا پین ہوتا ہے، بہت سخت قسم کی گھٹن، اور وہ پین ایسا نہیں ہے جو 10 سیکنڈ یا 1 منٹ یا 2 منٹ ہو اور پھر چلا جائے. اگر ایسا پین جو ہے 2-3 منٹ میں چلا جائے وہ یوزلی ہارٹ اٹیک کا نہیں ہے. مگر اگر پین آپ کا سیویئر ہے اور پرسسٹنٹ ہے تو پھر اس میں آپ کو صبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا جلدی آپ ہاسپٹل پہنچیں گے اتنی جلدی آپ کی جو بھی اگر بند شریان ہوگی اس کو کھولا جا سکتا ہے، تاکہ آپ کے دل کو کم سے کم ڈیمیج ہو اور آپ کے سمٹم جلد سے جلد بہتر ہوں اور آپ کا پروگنوسس بہتر رہے. تو اگر کسی کو ہو رہا ہے کہ بہت سیویئر اچانک سے چیسٹ پین شروع ہو جاتا ہے، دن میں ہو یا رات میں ہو، پین یوزلی چیسٹ کے سینٹر میں ہوتا ہے، وہ سائڈ پہ بھی جا سکتا ہے یا کئی دفعہ اوپر گلے میں یا جا میں جا سکتا ہے یا بازو میں جا سکتا ہے. لیکن اگر چیسٹ میں سیویئر پین ہے، کرشنگ ٹائپ کا پین ہے اور پرسسٹنٹ ہے تو اس کو پھر اگنور بالکل نہیں کرنا چاہیے. صحیح ڈاکٹر صاحب انٹرپٹ کرو گے، کالر ہیں ہمارے ساتھ، کال لے لیتے ہیں، کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو، یس آپ لائیو ہیں، سوال کرنی ہے. جی آپ لائیو ہیں پروگرام میں، سوال کیجیے. اچھا، مجھے اپنی ہیلتھ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں، سوال کیجیے. مجھے بس قبض بہت رہتی ہے اور اس کی وجہ سے میرے شولڈر میں بہت درد ہوتا ہے، ہیڈیک ہوتی ہے اور میری بیک میں بھی پین رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سسٹر، ہم کوشش کرتے ہیں آج آپ کا سوال کا جواب دینے کی. آج ہم ناظرین یہاں گزارش کرتا چلوں کہ آج خاص طور سے ہم بات کر رہے ہیں دل کی بیماری کے متعلق. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہے وہ ماہر امراض قلب کنسلٹنٹ، سینئر کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ تشریف رکھتے ہیں، اس لیے ہم چاہیں گے آپ ناظرین سے کہ آج دل سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ ہم پریفرنس کریں گے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ سسٹر آپ کو جو سوال کیا تھوڑا سا میں اس کے اوپر جب کہ بات کر کے اور آگے بڑھوں گا. آج آپ نے کہا کہ آپ کے بے شمار نان اسپیسیفک سمٹمس ہیں. پہلے تو میں یہ ایڈوائز کروں گا آپ کو کہ کانسٹیپیشن کافی زیادہ پرابلم ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ پانی بہت زیادہ پئیں، ہائی فائبر ڈائٹ وغیرہ جیسے براؤن آٹے کی روٹی یا فریش اورنج اس طرح کی چیزیں کھائیں. اور اگر آپ کے افاقہ نہیں ہو رہا ہے، نان اسپیسیفک سمٹم ہے، تو آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ کریں اور جا کے آپ مشورہ لیں تاکہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ آپ کا شولڈر پین کا کانسٹیپیشن سے کوئی ایسا خاص لنک نہیں ہوتا ہے، الگ پرابلم ہے، تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے بات کریں. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کیا تھا، آپ بتا رہے تھے دل کے جو ہے کہ جب وہ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایمبولینس کو ڈائل کریں 999. ایمبولینس پیرامیڈکس ایمبولینس والے آ کے آپ کو فوری طور پہ اسیس کریں گے. یوزلی 8-10 منٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں. جی تو آپ کو پین ریلیف دے سکتے ہیں، آپ کو اسی وقت ECG کر لیں گے، آپ کو آکسیجن یوزلی وہاں پہ لگا دیں گے، اور آپ کو یوزلی اگر ان کو خیال ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو آپ کو ایسپرین کی 300 ملی گرام دینے کی اسی وقت چیو کرنے کے لیے، اور یوزلی ساتھ میں ایک اور گولی جس کو کہتے ہیں کلوپیڈوگل آپ کو دے دیں گے، اور فوراً آپ کو ہسپتال پہنچائیں گے. اور آج کل جو ہے اگر آپ کی ECG میں ہارٹ اٹیک نظر آ رہا ہے تو آپ کو ایسے اسپتال پہنچائیں گے جہاں کہ آپ کو فوراً کارڈک کیتھیٹر لیبارٹری میں لے جایا سکے تاکہ آپ کی کارونی اینجیوگرافی امیجیٹلی ہو جائے. اور اگر ایک بند شریان ہے، اگر بند آرٹری ہے تو اس کو اسی وقت کھول دیا جاتا ہے اور اس میں ضرورت ہو سٹینٹ ڈال دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ سارا کا جتنا آپ کا ڈیمیج ہارٹ مسل کا ہونا تھا وہ پریونٹ ہو جاتا ہے. تو یوزلی آج کل یہ سب یہاں تھوڑا سا یہ پوچھوں گا کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بہت سیویئر پین ہوتا ہے، یہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں اکثر پین وغیرہ نہیں ہوتا، تو ان کو کیسے، ان کو کوئی ایسے سمٹمس ہوتے ہیں؟ ان کو آپ صحیح فرماتے ہیں کہ اگر لانگ سٹینڈنگ ڈائبٹیز ہو تو اس میں انجائنا بھی جو ہے وہ بغیر پین کے ہو سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی بغیر پین کے ہو سکتی ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. ان صورتوں میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو اسی طرح کی گھبراہٹ سی ہوگی، آپ کو بلڈ پریشر لو ہو جائے گا تو آپ کو فینٹی سی فیلنگ ہو جائے گی، اور آپ کو سانس میں تکلیف ہو جاتی ہے. کیونکہ کئی دفعہ انجائنا کا آلٹرنیٹیو پریزنٹیشن، اسپیشلی اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ کی پین سینسیشنز صحیح نہیں ہیں تو پھر اس میں آپ بریتھ لیسنس کا پریزنٹ کر سکتے ہیں. جی
یہ بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا. ناظرین جیسے ڈاکٹر صاحب میں یہاں تھوڑا سا اور آپ کو کلیئرفائی کر چکوں کہ جو لوگ جن کو لانگ اسٹینڈنگ ڈائبٹیز ہے اور شوگر کی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کی جو نسیں ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں, ان کو پین کی فیلنگ نہیں ہوتی, لیکن اگر ان کو چکر آ رہے ہیں, ڈیزینس فیل کر رہے ہیں, پسینے آ رہے ہیں, یا جو سانس میں دقت ہو رہی ہے, یا الٹی یا متلی ہو رہی ہے, اس طرح کو کوئی سمپٹمس ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے دیر نہ کریں. فوری طور پر ڈاکٹر صاحب نے بڑا زور دیا تھا اس بات کے اوپر کہ اگر دل کے اٹیک کی کوئی بھی جو ڈاکٹر صاحب نے علامتیں بتائی ہیں ہو رہی ہیں تو بس دیر مت کیجیے, فوری طور پہ آپ 999 ایمبولینس کال کیجیے اور ایمرجنسی پہنچ جائیے. آپ جب جیسے ہی آپ کہیں گے ایمبولینس سے 999 ڈائل کر کے کہ آپ کے چیسٹ میں پین ہو رہا ہے تو آپ کو ایمبولینس فوری طور پہ پہنچا دی جاتی ہے. ودن 10 to 15 منٹس آپ کو وہ ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور وہ ایکسپرٹ ایمبولینس کے جو ہے وہ کروز ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ انالائز کر لیتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا, ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. ڈاکٹر صاحب آگے بات چلیں گے کہ جی تھوڑا سا میں پوچھوں گا یہاں آپ کے جو آپ نے رسک فیکٹرز پہ ہم نے بات کی تھی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے اوپر, تھوڑا سا اس کو کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہائی کولیسٹرول ہے, خون میں چربی کا زیادہ ہونا, اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ ہائی کولیسٹرول کے 2 یا 3 مین وجہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے خاندانی کہ آپ کو انہیریٹ ہوا ہو, اور جن پیشنٹ میں انہیریٹ ہوتا ہے وہ یوزلی ہے کہ ان کے خاندان میں ہسٹری ہوگی پریمیچور ہارٹ اٹیکس کی, یعنی کہ 40 سال سے کی عمر سے یا اس سے بھی کم میں والدین کو یا بہن بھائیوں کو کسی کو ہارٹ اٹیک ہوئیں گے, تو اس میں ضروری ہے کہ کولیسٹرول چیک کرائیں. دوسری ہائی کولیسٹرول کی تو یہ تو ہو کہ اس کو کہتے ہیں ہم فیملیئر ہائپرلیپیڈیمیا, اور یہ اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ کو ساری زندگی گولی کھانی پڑے گی کولیسٹرول کم کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ بہت زیادہ روغنی غذا کھا رہے ہیں, آپ کا ویٹ زیادہ ہے اور آپ کو اوبیسٹی ہے, تو اس میں آپ کی کولیسٹرول زیادہ ہوگا. پھر تیسرا یہ کہ ڈائبیٹکس میں یوزلی ایک خاص قسم کے کولیسٹرول جن کو ٹرائیگلیسرائڈز کہتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں چونکہ ابھی ہم کولیسٹرول کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں کہ ہارٹ اٹیک کیوں ہو جاتا ہے ہمارے لوگ اس میں زیادہ کیوں ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اکثر ایبڈومینل اوبیسٹی ہوتی ہے. ایبڈومینل اوبیسٹی اور ایبڈومینل فیٹ جب زیادہ ہو تو اس میں آپ کو انسولین جو آپ کی نارملی بلڈ شوگر کنٹرول کرتی ہے اور جس کی کمی سے آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, انسولین سے انسان ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے. انسولین اگر ریزسٹنس ہو جائے تو اس میں اور زیادہ خطرہ ہے آپ کو ڈائبٹیز کا بھی اور ہارٹ اٹیکس کا بھی. شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا آپ نے تفصیل سے بتایا. میں اب تھوڑا سا آگے چلیں گے, میں پوچھوں گا کہ آپ نے ذکر کیا تھا ہارٹ فیلر کا. ہارٹ فیلر بھی بڑی کامن بیماری ہے اور اس میں پوچھوں گا کہ ہارٹ فیلر کے کیا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ جی اگر بلڈ پریشر آپ کو خاموشی سے چل رہا ہو اندر آپ نے جو ہے وہ نہ ہو, تو ہارٹ فیلر کے بارے میں ذرا سا بتائیے کہ ہارٹ فیلر کیا ہوتا ہے. ہارٹ فیلر جیسے ہم نے کہا کہ اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں, اس میں کورونری ڈیزیز ہو سکتی ہے, لانگ اسٹینڈنگ پریویس ہارٹ اٹیکس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں, وہ ہارٹ کو مسل کو کمزور کر سکتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر ہارٹ کے مسل کو کمزور کر دیتا ہے. ویلو ڈیزیز ہارٹ کے مسل کو کمزور کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح اگر لانگ اسٹینڈنگ ایریدمیاز ہوں جس میں آپ کا دل جو ہے ارریگولرلی چل رہا ہے اور تیز چل رہا ہے کئی ہفتوں سے یا کئی مہینوں سے, تو اس کی وجہ سے ہارٹ کا مسل کمزور ہو سکتا ہے. اور پھر کارڈیومایوپیتھیز ہیں, یا کئی دفعہ وائرل انفیکشن جو ہے وہ ہارٹ کے مسل کے اوپر اگر پہنچ جائے تو اس وجہ سے ہارٹ کا مسل کمزور ہوتا ہے. اور ہارٹ کا مسل اگر کمزور ہوگا تو اس میں علامات جو آپ کو نظر آئیں گی, ایک تو یہ کہ اگر رائٹ سائڈ اگر ہارٹ کا جب فیل ہوتا ہے تو اس وجہ سے انسان کے پاؤں پھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کئی دفعہ پیٹ کے اندر پانی آ جاتا ہے جس کو ہم اسائٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی علامات اگر ڈاکٹر جب دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ آپ کی جو ہے نا وین جو ہے ان میں پریشر زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہارٹ چونکہ پمپ نہیں کر سکتا تو اس لیے زیادہ پانی خون کے اندر رہ رہا ہے, اس وجہ سے سویلنگ بھی ہو جاتی ہے. جب دل کا لیفٹ سائڈ پمپ نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو بریتھ لیسنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سانس میں تکلیف ہوتی ہے. سانس میں تکلیف انیشیلی تب ہوگی جب آپ کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں, یا آپ چل رہے ہیں, یا آپ سیڑھیاں چل رہے ہیں, یا آپ کسی چڑھائی پہ جا رہے ہیں اور آپ کو 100 گز بعد یا 200 گز بعد یا آدھے میل بعد اگر سانس پھولنا شروع ہو جائے تو اس کی ارلی جو ہے نا انیشیل علامت یہ ہے. اس سے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ
آپ کا ایکسرسائز ٹالرنس کم ہوتا جاتا ہے، آپ کو زیادہ جلدی میں کم ڈسٹینس پہ بریتھ لیسنس ہو جاتی ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ زیادہ ایڈوانسڈ ہارٹ فیلئر ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آرڈنری گھر میں کام کاج کرنے میں بریتھ لیسنس ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ رات میں جب اگر آپ بالکل سیدھے فلیٹ سو رہے ہوں، لیٹے ہوں، تو اس میں بریتھ لیسنس ہو جاتی ہے، یا رات کے مڈل میں آپ سڈنلی یو کین ویک اپ ود بریتھ لیسنس. تو یہ جو ہے یہ سمٹمز ہیں ہارٹ فیلئر کے. ایک تو یہ کہ سوجن پاؤں کی اور جسم کے حصوں کی، اور دوسرا سانس میں تکلیف. جی ناظرین، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ہارٹ فیلئر کے بارے میں تفصیل سے بتایا، رسک فیکٹرز بھی بتایا کہ آپ کو اگر انڈر لائن ہائی بلڈ پریشر چل رہا ہے یا خدا نخواستہ ڈائبٹیز کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ دل کی نسیں جو ہیں کورونری آرٹری جو شریانیں آپ کے دل کو خون پہنچا رہی ہیں، اگر اس کی وجہ سے دل کو وہ نہیں مل رہا ہے تو ہارٹ کی مسلز کی ایکٹیویٹیز میں ویکنیس آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار اسباب ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اس کے سمٹمز یہی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو تھوڑا سا آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، اور آپ کے پیروں کے اوپر سوجن آنا شروع ہو گئی ہے، اور آپ کو جو ہے اس طرح کہ کوئی بھی رات میں سوتے سوتے اگر آپ کو سو رہے ہیں اور اچانک سے سانس آپ کا بند ہوتا ہے، ایک دم آپ اٹھنے کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے کوئی بھی علامات ہوں تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں. تاکہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کروانا، آپ کا کولیسٹرول چیک کروانا، یہ سب سروسز جو ہیں، میں خود بھی جی پی ہوں اور جی پی کے یہاں جو ہے فری ہوتی ہیں. تو اس پروگرام کا مقصد یہی ہے، اس پروگرام کے توسط سے ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جی آپ اپنی صحت کو اگنور مت کریں. سالانہ اگر آپ کی عمر 35 یا 40 سال سے زیادہ ہے تو آپ کا ہیلتھ چیک فری ہوتا ہے، جس میں آپ کے ڈاکٹر جی پی وغیرہ جو ہے وہ آپ کی لپڈس، کولیسٹرول اور آپ کے ڈائبٹیز کی اسکریننگ کرتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ جی بلڈ پریشر جو ہے وہ سائلنٹ کلر ہے. بعض اوقات آپ ہائی بلڈ پریشر کے، ڈائبٹیز کے، ان بیماریوں کے بعض اوقات آپ کو کوئی سمٹم یا کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کا چیک اپ نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. اور انڈر لائن اگر یہ بیماری ایڈوانس ہو جائے، جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر بلڈ پریشر آپ کا بہت عرصے تک چلے، آپ کے گردے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں. ڈائبٹیز بھی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کو فالج ہو سکتا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ بے شمار اور تکلیفیں ہو سکتی ہیں. ڈائبٹیز ملٹی سسٹم ڈیزیز ہے جس میں آپ کے تمام آرگن انوالو ہوتے ہیں، اور سارے گردے سمیت آنکھیں کو بینائی بھی جا سکتی ہے، اور یہ جان لیوا بھی ایونچولی ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں دوبارہ ناظرین سے یہاں ریمائنڈ کرتا چلوں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ لائیو پروگرام ہے. آپ اس میں ضرور کال کیجئے. دل سے متعلق، بیماری سے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، آپ کے فیملی میں یا خاندان کو کوئی بھی دل سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو پلیز ضرور کام ملائیے. ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ڈاکٹر صاحب، میں یہاں تھوڑا سا آگے پوچھوں گا چل کے آپ سے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں ٹرمز، انجائنا اور انسٹیبل انجائنا، ذرا اس میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کیجیے گا کہ انجائنا یا انسٹیبل انجائنا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی، انجائنا جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ ہے کہ انجائنا اگر سینے میں آپ کو گھٹن ہو یا بوجھ محسوس ہو، اور وہ چلنے پھرنے سے، ایکسرسائز سے یا ایفرٹ سے وہ آئے، اور وہ جو ہے یوزلی سینے کے بالکل سینٹر میں ہوتا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ اسپریڈ ہو سکتا ہے سائڈوں پہ، یہ جا سکتے ہیں آپ کے بائیں یا دائیں بازو میں، یہ جا سکتے ہیں آپ کے گلے میں یا آپ کے جاں میں. اگر یہ چیزیں، یہ سمٹم ہو تو یہ یوزلی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انجائنا. اور اگر یہ ایسا انجائنا ہو کہ آپ سے آدھا میل چلتے ہیں اور اس کے اوپر تکلیف آپ کو ہوتی ہے، اور پھر آپ رک جائیں تو تکلیف چلی جاتی ہے، اور بہت عرصے سے اسی پیٹرن پہ تکلیف آ رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے سٹیبل انجائنا یا کرونک سٹیبل انجائنا. تو اس کے لیے دوا جو یوزلی دی جاتی ہے اس میں ہوگا آپ کے اوپر ایسپرین ہوگی، آپ کے اوپر پرابلی ایک اسپرے ہوگی جو آپ اپنی زبان کے نیچے استعمال کرتے ہیں جب تکلیف ہو اس وقت کے لیے، اور آپ کے یوزلی آپ کولیسٹرول کی دوا پہ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ انجائنا کے لیے ایک یا دو مزید دواؤں پہ ہوں. تو یہ جب ایسے ہی چلتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں کرونک سٹیبل انجائنا. اگر آپ کی شریانوں میں، دل کی شریانوں میں تنگی زیادہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یا اس کے اندر جو کولیسٹرول کا یا چکنائی کا جو آپ کا پلاک بنا ہوا ہے وہ اس میں انسٹیبل ہو جائے، تو پھر آپ کے انجائنا کے سمٹمز زیادہ جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ پہلے اگر آپ کل آدھا میل چل سکتے تھے تو آپ آج آپ کو 400 گز پہ تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ کو 200 گز پہ تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ کو ریسٹ کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے نا. تو پہلے اگر آپ کو سٹیبل انجائنا تھا لیکن ابھی زیادہ جلدی آ رہا ہے، یا زیادہ دیر رہتا ہے، یا ریسٹ پہ آ رہا ہے،
یا جو آپ دوا کھاتے ہیں یا اسپرے لیتے ہیں اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں انسٹیبل انجانا، ٹھیک ہے نا. اس کو دوسری طرف میں یہ بھی کہتے ہیں کریشنڈو انجانا. تو اگر اس طرح کا ہو رہا ہو تو پھر آپ گھر پہ نہیں بیٹھے رہیں، پھر آپ کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنے جی پی سے فوراً رابطہ قائم کریں، تاکہ یا تو وہ آپ کو دیکھ لیں گے جلدی میں اور دوا زیادہ کرائیں گے یا ہاسپٹل میں ریفر کر لیں گے ایز ارجنٹ کیس، یا آپ کو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ڈائریکٹلی آپ ہاسپٹل میں جائیں تاکہ آپ کی مزید تفتیش ہو سکے. اس سے پہلے کہ وہ کرونک اسٹیبل جو ہے انسٹیبل انجانا جو ہے آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لیڈ کر جائے، کیونکہ اگر اس کو آپ نہیں دیکھیں گے، اس کا خیال نہیں کریں گے تو پھر اس میں آپ کی وہ شریان پوری بند ہو سکتی ہے اور اس میں خطرہ یہ ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. جی جی جی. تو اگر خدا نہ خواستہ اگر انجانا زیادہ فریکوینٹلی آ رہا ہے تو پھر آپ کو فوری طور پہ جلد از جلد اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہاں میں آپ نے شروع میں پروگرام کے بتائی تھی ویلیو ہارٹ ڈیزیز. ایک کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ بھائی لندن سے بات کر رہا ہوں، علی زید. جی علی زید صاحب کیا سوال ہے آپ کا، پوچھیے. جی آپ ذرا آپ ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے، پھر ہم صحیح سے آپ کو سن پائیں گے اور آپ کو جواب بھی دے سکیں. جی ڈاکٹر صاحب معذرت، السلام علیکم آپ دونوں میں. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب ایکچولی پیچھے میرا سی ٹی اسکین کیا ہاسپٹل والوں نے اور گلے کا جو اسکین ہوتا ہے وہ کیا. جی جی. اس کے بعد انہوں نے ابھی مجھے بلایا ہوا تھا ہاسپٹل. جی جی. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے 2 ٹیسٹ ہم نے کرنے ہیں. ایک تو ہارٹ کا جو ہے اسکین کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا. دوسرا آپ کا کرنا ہے آئیپو ٹیب ہوتا ہے وہ لگائیں گے کمر کے پیچھے، جی جس جی. سے آپ کا وہ پتہ لگے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ. اور ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں کہ کلاؤڈ آیا آپ کے نا، تو اس کا کچھ بتائیں گے کیا سارا. کیا آپ کو بتایا انہوں نے کلاٹ کہاں آیا؟ دل کے اندر کلاٹ آیا؟ یہ انہوں نے ابھی بتایا، انہوں نے ڈائگنوز کریں گے ہم. آپ کے سمٹمس علامات کیا ہیں؟ کیا تکلیف کیا ہو رہی تھی آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب سانس آ رہا تھا. سانس میں تکلیف ہوتی تھی، چلنے میں؟ ایک دن میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اندھیرا آ گیا تھا آنکھوں پہ. اچھا اچھا. اچانک سے؟ ٹھیک ہے اچانک نا. تو میں گاڑی پارک کر کے گھر آ کے سو گیا تھا، 3-4 گھنٹے آرام کیا، لیکن ایسے لگ رہا تھا پین ہے دل کے اوپر میں. تو اس کے باوجود بھی آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ سانس میں تکلیف ہو رہی ہے، مسلسل گھٹن ہو رہی؟ جی 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 جی. تو آپ کو کوئی تکلیف ہے جیسے سگریٹ پیتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز یا ایسی کوئی بیماری ہے؟ ہائی بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، سگریٹ بھی نہیں پیتا، اور کوئی ایسا پرابلم ہے ہی نہیں ہے مجھے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے ڈاکٹر صاحب 37. 37 ایئرس. تو آپ ہاسپٹل میں آپ آؤٹ پیشنٹ پہ جو اسکین انہوں نے کیے ہیں کہ آپ کو بتا دیا کہ نیک کا اسکین کیا ہے اور ایک دل کا اسکین کیا ہے؟ ابھی کریں گے، وہ اس کی ڈیٹ آئی ہے، لیکن برین کا انہوں نے اسکین کیا اور گلے کا جو ہے جی 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 اسکین کیا ہے سارا. تو آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ سانس میں گھٹن کیوں ہو رہی تھی، اس کی کیا وجہ آتی ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی ہارٹ پہ ہلکا سا ایسے جیسے پین سا محسوس ہوتا ہے، جیسے ٹیپ سی پڑتی ہے نا ایسے سینے میں. آپ کے کیا سمٹمز ہیں پلیز سر؟ تو آپ کے سینے میں لیفٹ سائڈ کے اوپر ہلکا پھلکا درد رہتا ہے، یہ چلنے سے ہوتا ہے یا ریسٹ پہ بھی ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھنے سے بھی ہوتا ہے اور چلنے سے بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ سانس آتا ہے آج کل بہت زیادہ. جی 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 جی. ٹھیک ہے علی بھائی، آپ شکریہ آپ کی کال کا بہت بہت. ڈاکٹر صاحب سے آپ سے سوال لیتے ہیں. تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب کو بریف کر. ڈاکٹر صاحب یہ چونکہ ان کی تفصیل ہسٹری ہمارے پاس موجود نہیں، بڑی نان اسپیسیفک سی ہسٹری ہے، لیکن جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اچانک سے چکر آئے، ڈرائیونگ کر رہے تھے اور سانس میں گھٹن محسوس ہوئی، پھر یہ انہوں نے 4-5 گھنٹے ریسٹ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ابھی بھی چلنے میں اور ریسٹ پہ ان کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات آن اینڈ آف ان کو چیسٹ پین بھی ہوتا ہے. نہیں جو ہے نا، جیسے اپنے کالر فرما رہے تھے کہ ان کی ایج 37 ہے جی. ان کے لگتا ہے کوئی رسک فیکٹرز نہیں ہے، ڈائبیٹک نہیں ہے، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے، اسموکنگ نہیں کرتے ہیں، جو کہ اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کو چیسٹ پین آپ کو ہوا ہے بھائی، اور آپ کہتے ہیں کہ چلنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، سینے میں گھٹن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. میرے آپ کے ہاسپٹل والے لوگ صحیح کر رہے ہیں کہ آپ کا دل کا ڈیٹیل ٹیسٹ کریں گے، اس میں ہو سکتا ہے ایکسرسائز ٹیسٹ کریں، یا آپ کا سی ٹی کورونری اینجیوگرام کریں، یا اس کو ایک اور کہتے ہیں ایک نیوکلیئر اسٹڈی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مائوکارڈیل پرفیوژن امیجنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس، اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور.
ہیلتھ اوور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے، آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے، چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا، اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ، ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں، تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے، یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کون کون سی۔ نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ جی اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھی جی یہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں، ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے، اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں، رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس، اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اوور۔ ہیلتھ اوور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے، آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے، چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا، اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ، ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں، تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے، یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کون کون سی۔ نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ جی اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھی جی یہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں، ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے، اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں، رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس، اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اوور۔ ہیلتھ اوور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے، آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے، چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا، اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ، ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں، تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے، یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کون کون سی۔ نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ جی اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھی جی یہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں، ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے، اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں، رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس، اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اوور۔ ہیلتھ اوور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے، آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے، چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا، اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ، ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں، تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے، یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کون کون سی۔ نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ جی اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھی جی یہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے۔
آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں. ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے. اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں. رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور. ہیلتھ آور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے. آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا. اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں. تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین. دل کی بیماری. دل کی بیماری کیا ہوتی ہے, یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں اور کون کون سی. نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھیجی کہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں. ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے. اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں. رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور. ہیلتھ آور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے. آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا. اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں. تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین. دل کی بیماری. دل کی بیماری کیا ہوتی ہے, یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں اور کون کون سی. نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھیجی کہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں. ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے. اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں. رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور. ہیلتھ آور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے. آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا. اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں. تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین. دل کی بیماری. دل کی بیماری کیا ہوتی ہے, یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں اور کون کون سی. نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھیجی کہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں. ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے. اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں. رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور. ہیلتھ آور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے. آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے.
میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے، چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا، اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ، ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں، تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے، یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کون کون سی۔ نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ جی اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھی جی یہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں۔ ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے، اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں۔ رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس، اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور۔ ہیلتھ آور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی، اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے، آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے، چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا، اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ، ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں، تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے، یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کون کون سی۔ نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ جی اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھی جی یہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں۔ ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے، اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں۔ رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس، اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور۔ ہیلتھ آور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی، اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے، آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے، چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا، اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ، ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں، تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے، یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کون کون سی۔ نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ جی اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھی جی یہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں۔ ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے، اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں۔ رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس، اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور۔ ہیلتھ آور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی، اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے، آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے، چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا، اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ، ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں، تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے، یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کون کون سی۔ نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ جی اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھی جی یہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے۔
آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں. ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رائل پریسٹن ہاسپٹل کے. اور ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات کمیونٹی کے لیے بھی ہیں. رائل بولٹن کے ادارے میں بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور. ہیلتھ آور ایک معلوماتی پروگرام انتہائی اس میں ہم ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس لا کر ان پر بات کی جائے. آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ معلومات دی جائے. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے. پچھلے 3 ہفتے سے لائیو شو آپ نہیں دیکھ پائے چونکہ مجھے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا ہوا تھا. اور آپ ساتھ ہی ساتھ ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جو بہنوئی ہیں برادر اللہ ان کی طبیعت خراب ہے پاکستان میں. تو تمام میرے سامعین ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ناظرین. دل کی بیماری. دل کی بیماری کیا ہوتی ہے, یہ کتنی ٹائپس کی بیماریاں ہوتی ہیں اور کون کون سی. نارملی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ جی اکثر پاکستان میں بھی یہاں بھی جی یہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں. ہی ہیز بین ورکنگ اوور 18 ایئرس پریسٹن ہاسپٹل کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ